السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الأخرى۔ معزز اور موقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس بابرکت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس کے لیے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کا ایک حصہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ ہم اور آپ اس وقت جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک سب سے لمبی جو آیت ہے وہ یہ آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ اس کا نام اہل علم کے یہاں آیت الدین، آیت الدین یعنی قرض والی آیت، چونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرض سے متعلق بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے، اور ایک مسلمان کو بہت ساری قیمتی توجیحات اور ہدایات فرمائی ہیں۔ قرض ہے، لین دین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب تک جو ہم نے اس آیت کریمہ میں پڑھی ہے، ایک تو اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ کوئی بھی لین دین ہو، قرض وغیرہ ہو، تو اس کو ہم لکھ لیا کریں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا ہے تو کوئی کاتب ہو، کوئی لکھنے والا ہو جو انصاف اور سچائی کے ساتھ لکھ دے، اور کسی لکھنے والے کو جو ہے اس بات سے اعراض نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مکمل طور سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے اس کو لکھ دے، اور جس کے اوپر حق بنتا ہے وہ اس کو املا کرائے، اس کو لکھے۔ تو جس کے اوپر حق بنتا ہے، جو لیتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو لکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توجیہ یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے جو کہ آپ کا رب ہے اس سے ڈرتے رہو، اور لکھنے میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ آدمی جس کے اوپر حق بنتا ہے، جس کو لکھانا چاہیے اس کو، وہ اگر کمزور ہے یا نہیں اس صلاحیت کا ہے کہ اس کو لکھا سکے، بتا سکے، تو جو ولی ہے، اس کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، وہ اس کو لکھا دے۔ اتنی باتیں ہم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے پڑھ لی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ یہ اتنی پیاری توجیحات ہیں اور یہ اتنی اچھی ہدایات ہیں کہ اگر ہم اور آپ ان کو اپنے معاملات اور لین دین اور قرض وغیرہ میں شامل کر لیں تو معاشرے کے بہت سارے تنازعات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے کیا فرمایا ہے؟ وَاسْتَشْهِدُوا رَجُلَيْنِ مِنْ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ۔
اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یعنی ایک ہی مرد ہو اور 1 مرد کی جگہ پر 2 عورتیں ہوں، ایسی ہوں کہ جن سے تم راضی ہو، یعنی جو عادل ہو، ثقہ ہو، قابل اعتبار ہو شہداء میں سے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھٹک جائے تو دوسری عورت ان کو یاد دلاتی ہے۔ تو اب ہم کو اللہ رب العزت نے قرض اور لین دین کے معاملات جو لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کاتب کو نصیحت، جس کے اوپر حق بنتا ہے اس کو نصیحت کی ہے کہ اس کما حق ہو اس کو لکھا دے، تو اب اللہ تعالیٰ ایک اہم چیز ہم کو اور آپ کو ایک چیز کا حکم دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ گواہ بنانا۔ ٹھیک ہے، میں نے لیا ہے، کسی کا قرضہ ہے، کوئی لین دین ہے، تو ہم دونوں نے لکھ لیا، لیکن بات یہیں تک پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ اس پر گواہ بنانا چاہیے، کچھ تھرڈ پرسن کو بھی اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، ان کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ نے لکھ دیا ہے، لیکن لکھنے کے بعد بھی گواہ بنانا چاہیے، اور گواہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہو جس کو آپ، یعنی دونوں فریق اپنا معاملہ بتائیں، جو آپ کے میٹر کو جانتے ہوں، اور وہ گواہ رہے کہ ہاں یہ معاملہ، یہ لین دین، یہ چیز ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 مردوں کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور اسلام میں گواہی کی بڑی اہمیت ہے، گواہی کی بڑی اہمیت ہے۔ سارے معاملات میں دیکھیے تو اسلام جو ہے گواہی کو بہت بنیادی حیثیت دیتا ہے۔ کوئی جو ہے کیا نام ہے، کسی عورت پر زنا کی تہمت کسی نے لگائی، 4 گواہ چاہیے، چوری کی تہمت لگائی، 2 گواہ چاہیے، گواہی چاہیے۔ یہاں تک کہ انسان نکاح کرتا ہے اس کے لیے بھی گواہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر گواہی کے نکاح ہی نہیں ہوگا۔ طلاق دیتے اس کے لیے بھی گواہی۔ تو لین دین معاملات میں، نکاح، شادی، بیاہ اور جتنے مسائل ہیں، قرض وغیرہ، سب میں گواہی ضروری ہے، سب میں گواہی۔ تو گواہی بہت ضروری ہے، اور گواہی کے بارے میں اسلام نے ہمیں اور آپ کو بڑی تاکید کی ہے، اور بڑی فضیلت بتائی ہے گواہی دینے کی۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ ہے، کوئی میٹر ہے، وقت پڑتا ہے تو آپ گواہی دے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی، بہت اہمیت بتائی اور بڑی تعریف کی ہے، اور گواہی چھپانے والوں کی مذمت کی ہے۔ اگر کوئی معاملہ ہے، کوئی میٹر ہے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہے، وقت آ گیا اور آپ گواہی نہ دیں، معاملے کو، حقیقت کو نہ بتائیں، تو آپ کی مذمت ہے۔ اللہ نے کہا لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو مت چھپاؤ، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ تو گواہی بنانے اور گواہ رکھنے کا لین دین، تجارت، معاملات، قرض وغیرہ میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ گواہی مردوں میں سے اللہ نے کہا 2 مرد چاہیے، 2 آدمی چاہیے۔ جو اسلام میں زنا کو چھوڑ کر سارے جو معاملات ہیں اس میں 2 گواہی کافی ہے۔ کوئی بھی لین دین ہے، دوسرے معاملات ہیں، سب میں 2 گواہی کافی ہے، لیکن زنا کی قباحت اور شناعت کی وجہ سے اسلام نے اس میں 4 گواہی رکھا، اور گواہی مردوں میں سے ہونا چاہیے، گواہی مردوں میں سے 2 مرد گواہ رہیں کہ ہاں یہ لین دین کا معاملہ، یہ قرض کا معاملہ ہمارے سامنے ہوا ہے، ایسا ایسا طے ہوا ہے، ساری چیزیں۔ تو جہاں لکھیں گے وہاں ایک فریق کا نام رہے گا، دوسرے فریق کا نام رہے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ گواہوں کا نام رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ 2 مرد گواہ بنا لو۔ اچھا، اگر 2 مرد نہ بنے تو عورتیں گواہی نہیں دے سکتی۔ ہاں، عورتوں گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے،
مان لو ایک ہی مرد گواہ ہے، آپ کہیں پہ ہیں اور کوئی مرد نہیں، ایک ہی مرد گواہ ہے، عورت سے گواہی لینے کے لیے مجبور ہو جائیں، تو وہاں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک مرد کی جگہ پر دو عورتوں کو، دو عورتیں یہ گواہ ہوں گی ایک مرد کی جگہ پر، یعنی اگر ایک مرد ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں، اس طرح سے تین گواہ ہو جائیں گے۔ یہ جو دو عورتیں ہیں یہ ایک مرد کی جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ تو یہ گواہی کے بارے میں ضابطہ ہو گیا کہ ہمیں دو گواہ بنانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہمیں اور آپ کو اگر مرد نہ ملیں، پہلے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مرد ہی گواہی دے، اس لیے کہ دیکھیے اسلام میں عورت کا جو اصل اس کی جگہ ہے وہ گھر ہے، گھر کے اندر رہنا، اور گواہ کو کبھی بھی کورٹ میں، کبھی بھی شرعی کمیٹی میں، کبھی کسی سامنے پنچ کے سامنے گواہی دینے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے مردوں کو اس کا حق دیا، اس لیے کہ عورتوں کو گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ عورتوں کو گھر سے بڑی مجبوری کے تحت نکلنا پڑتا ہے، ایسے نہیں نکلنا چاہیے، یہاں گھومنے جا رہے ہیں، وہاں گھومنے جا رہے ہیں، بلا مطلب کے اس طریقے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس لیے اسلام نے گواہی کے لیے اصل مردوں کو ذمہ داری دی ہے۔ اگر نہیں ملے تو بھائی ظاہر سی بات ہے، حقوق ضائع نہ ہوں اور کسی کا حق نہ مارا جائے، اس کے لیے اسلام نے جو ہے حکم دیا ہے کہ دو عورتوں کو گواہ بنا لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس میں حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور واضح فرمایا رب العالمین نے کہ یہ کیوں حکم اللہ نے بنایا ہے، یا یہ نظام کیوں بنایا ہے، یہ ہدایت کیوں فرمائی ہے کہ اگر ایک مرد نہ ملے گواہی کے لیے، ایک ہی ملے، تو دوسرا مرد کی گواہ کی جگہ پر دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس میں اشارہ کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان قیمتی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔